جماعت ہوتی ہے، یحییٰ مجید حضرت اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا تعاون شامل حال ہوتا ہے۔ جماعتیں بڑے بڑے فتنوں سے بچاتی ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما یأکل الذئب الغنم القاسیہ، بھیڑیا ہمیشہ الگ رہنے والی بکری کو کھاتا ہے، جو ریوڑ کے اندر چلتی ہے، بڑے کمزور ہو، لاغر ہو، بیمار ہو، بوڑھی ہو، بچے والی ہو، جیسی کیسی بکری ہو، ریوڑ میں ہو، اس کو بھیڑیا، اس کو درندہ نہیں کھاتا، وہ بچ کے رہتی ہے اور محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص بھی کسی جماعت میں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ لیکن جماعت سے مراد کیا ہے؟ مشکات ایک حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، دارمی کی حدیثیں ہیں۔ مشکات شریف ہر گھر کی زینت، تفسیر اور سیرت اور مشکات بلوغ المرام ہمارے ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ اس میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العزت جماعت کو بچا لے گا، اللہ جماعت کو بچا لے گا۔ پوچھنے والے نے، شاگرد نے، استاد جی فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن، فقیہ امت، مل جماعت، جماعت سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص کہتا ہے ہماری جماعت، ہماری پارٹی، ہمارا گروہ، ہمارا حزب، ہمارا فلاں۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ما الجماعت ما وافق الحق۔ یہ مشکات میں صحیح سند کے ساتھ یہ جملہ موجود ہے۔ فرمایا جماعت وہ ہے جو حق پر چل رہی، جو حق کے موافق، حق پر قائم ہو، حق پر کھڑی ہو، اللہ سے تعلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو، اس دعوت کو لے کر چلنے والے اور ایک کھری دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، دنیا اور آخرت کی باتیں کرنے والے، کردار کو سنوارنے والے، ما وافق الحق۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نشانی بتائی۔ کیا نشانی بتائی؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ۔ فرمایا جو امام ہے، امیر ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتا ہے، وہ بٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ فتنوں سے بچتے ہیں۔ تو فرمایا یقاتل من ورائہ، اس کی پشت پر رہ کر اللہ کے دشمنوں سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہی فتنوں سے بچا جاتا ہے۔ وَيُتَّقَى بِهِ، اگر کوئی شخص فتنے سے بچ سکتا ہے تو اس امیر کی وجہ سے ہیں جی یقاتل من ورائہ وَيُتَّقَى بِهِ، یہ نشانی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے حق کا ساتھ دیجئے، صاف ستھری دعوت کا ساتھ دیجئے، سیاست بھی، معیشت معاشرت بھی، تہذیب ثقافت بھی، کلچر بھی، سب کچھ آسمان سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا اور خلفاء راشدین اس کو لے کر چلتے رہے۔ بعد کے مسلمان بھی لے کر، جب سے مسلمانوں کے اندر سیاست میں وہ ہنگامہ پن آ گیا، وہ خودکشیاں آ گئیں، وہ الزام تراشیاں آ گئیں، وہ بیائی فحشی عریانی آ گئی، وہ رقص و سرور آ گیا، وہ جو ایک دوسرے سے جنگ و جدل آ گیا، اللہ کی قسم رحمتیں اٹھ گئی، اللہ کی وہ محبت، اللہ کی وہ تائید، اللہ کی مدد روٹ گئی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے اللہ نے بڑے بڑے فتنے اور آزمائشوں سے اس جماعت کو سرخرو کیا، کھڑا رکھا۔ جب مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، لوگ کہتے ہیں اب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت جسے نہ مٹانا چاہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ
इंशाअल्लाह युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शुमा क्या बुझेगी जिसे रोशन इलाह करे। इंशाअल्लाह जो अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा। और अल्लाह युनसुरुल्लाह युनसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ये अल्लाह का वादा है। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका। तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। बिल्कुल सही सनद के साथ जामे तिरमिज़ी मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह की हिफाजत अल्लाह के दीन की हिफाजत है, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे करके उसकी हिफाजत है, दीन कुरान और हदीस की हिफाजत है, तौहीद की हिफाजत है। और साफ सुथरी खरी सियासत लोगों के सामने पेश करना ये अल्लाह के दीन की हिफाजत है। अल्लाह दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।